کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ یہ 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ری پلے تھا۔ عوام سے آزادانہ انتخابات کا حق چھین لیا گیا اور ریاستی مشینری اور اداروں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے جو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے ہدایات دی تھیں انہیں بری طرح سبوتاژ کیا گیا اور گلگت بلتستان الیکشن نے 26 جولائی 2018 کے الیکشن کے حوالے سے پی ڈی ایم کے بیانیے کی تصدیق کر دی ہے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور عوام کو ان کا جمہوری اور انتخابی حق واپس دلا کر دم لیں گے۔ نیب، ایف آئی اے اور دیگر حکومتی ادارے جھوٹے مقدمات قائم کر کے سیاسی لوگوں سے انتقام لے رہی ہیں۔ ہم اس احتساب کے نظام کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ تحریک کی رفتار کو تیز کیا جائے گا اور کورونا کی آڑ میں جو جلسوں پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے ہم حکومت کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کے جلسے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ ہو کر رہیں گے۔ فارن فنڈنگ کیس میں تاخیر کا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے نوٹس لیا کہ آخر کیوں اور کس وجہ سے اس کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ شوگر مافیا کو 400 ارب روپے کی سہولت دی گئی اور جس افسر نے چور پکڑا اس افسر کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ ایف بی آر کے مستعفی ہونے والے چیئرمین شبر زیدی نے جو اعترافات کیے ہیں در حقیقت وہ عمران حکومت کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے اور اس حکومت کی دیانت اور امانت کا آئینہ ان کو دکھا دیا ہے۔ شبر زیدی نے یہاں تک کہا ہے کہ میں نے جن لوگوں کے بارے میں ان کی بدعنوانیوں کی فہرست پیش کی تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے تو مجھے عمران خان نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ ہمیں فنڈ کرتے ہیں، ہمارے ڈونرز ہیں۔ تو یہ صورتحال آپ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مرکزی ڈھانچہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صدر، سیکریٹری جنرل، سینئر نائب صدر اور سیکریٹری انفارمیشن کا انتخاب کیا گیا تھا۔ آج کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈپٹی سیکریٹری جنرل کے لیے جناب قمر کائرہ صاحب کا نام تجویز ہوا ہے۔ نائب صدر کے لیے ہمیں دوسرے نام کا انتظار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نائب صدر احسن اقبال صاحب اور ڈپٹی سیکریٹری جنرل رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے نائب صدر جناب حیدر خان ہوتی اور ڈپٹی سیکریٹری جنرل زاہد خان صاحب ہوں گے۔
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے نائب صدر جناب محمود خان اچکزئی اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل جناب مختار یوسف زئی صاحب ہوں گے۔ قومی وطن پارٹی کی طرف سے نائب صدر آفتاب خان شیرپا اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل حاجی غفران خان ہوں گے۔ نیشنل پارٹی کی طرف سے سینیٹر کبیر صاحب نائب صدر اور سینیٹر اکرم صاحب ڈپٹی سیکرٹری ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نائب صدر اور اکرم درانی صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں گے۔ جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے نائب صدر کے لیے شاہ اویس نورانی صاحب اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے لیے ڈاکٹر جاوید اختر صاحب۔ بی این پی کی طرف سے نائب صدر کے لیے ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی صاحب اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے لیے ملک عبدالولی کاکڑ صاحب۔ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے جناب پروفیسر ساجد میر صاحب نائب صدر اور حافظ عبدالکریم صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں گے۔ یہ فیصلے آج ہو گئے ہیں اور ہم نے جیسے آپ سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم بنیادی اصول طے کریں گے، بنیادی مقاصد طے کریں گے اور پھر وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کے ذریعے قوم تک ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دھاندلی کے عادی ہیں، یہ اس طریقے سے اراکین کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چلے گا۔ اس کے لیے بھی ہم انتظام کر رہے ہیں کہ اس کا کس طرح راستہ روکا جائے گا، لیکن طریقہ کار ہم ابھی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ کیا ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کی مذاکرات کے لیے تیار نہیں، یہ عوام کی نمائندہ ہی نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جن الیکشن آپ نے مسترد کیے ہیں اس سے پہلے 25 جولائی کو جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ ہم الگ نہیں اٹھانے چاہیے، ہمیں الگ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب چونکہ جو حکومت غداری کا وزیر اعلیٰ بھی آپ نے کیا ہے، کیا اپوزیشن جو ہے الگ کرنے جا رہی ہے یا آپ کو اس ایشو پہ کوئی بات نہیں ہوگی؟ میرے خیال میں اس سے پہلے بھی تحریکیں چلی ہیں اور ان تحریکوں میں بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ عوام نے اپنی طاقت کے ذریعے سے فیصلے منوائے ہیں اور طاقتور قوتوں کو عوام کے سامنے گھٹنے ٹیک کرنے پڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کچھ نکات وہ ہیں کہ جس پر اگلے اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔